مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر لکھا ہے، توبہ کے ارادے پر گناہ کرنا. یہ گناہ کو ایسا کھیل سمجھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مذاق بنا رکھا ہے. پہلے گناہ کر لے، اللہ کی نافرمانی کر لے، میں توبہ کر لوں گا. اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ تڑاک کر کے کسی کو آپ رکھ دو اٹھا کے، یہ ذہن بنا کے ابھی تو پھرا دو اس کو پھر سوری کر لیں گے. تو تڑاک کر کے آپ نے رکھا، ویری سوری. کیا یہ چلے گا؟ آپ کا ضمیر مانتا کہ چلے گا؟ کہ آپ نے جان بوجھ کے، ایک تو ہے نا کہ کندھا لگ گیا اور سوری کا، ایک ہے کہ بالکل سوچ سمجھ کر کے اس کو ابھی ٹھوک دیں پھر معافی مانگ لیں گے. آپ کا ضمیر بھی بولے گا کہ یار یہ ہے تو اندھی چل رہی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ چانٹا نہیں مار سکتا. میں نے آپ کو مثال دی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ارادتاً جان بوجھ کر آدمی کرے اور یہ سوچ کر کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو سوری کہہ لیں گے. یہ آج کل سوری بولتے ہر بات میں، یعنی کہ معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے. تو یہ تھوڑی چلے گا. اس کو کفر لکھا ہے مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان نے. یہ تفسیر یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کے تحت، آیت نمبر 9 کے تحت لکھا ہے کہ یہ گناہ، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بہرحال یہ کہ بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں اور وہ مقبول بھی ہوئے ہوں، یہ واقعی حج اتنے سارے کیے ہیں، تو یہ حج جب قیامت میں ثواب کی صورت میں سامنے آئیں گے تو حج کیے ہیں. ورنہ اس حج اور عمرے کے ذریعے گناہ کیے تو پھر مزید وہ پھنسا ہوا ہی ہے. تو اب یہ اتنے بڑے بڑے اعمال کیے بھی ہیں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں یہ غافل تھا. جیسے کہ بعض ہوتے ہیں بڑے حاجی صاحب کہلاتے ہیں لیکن بڑے پاجی ہوتے ہیں، ایسے بد اخلاق اور گندی گالیاں دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ. خالی حاجی صاحب لوگ ان کو شاید ان کے شر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے. باقی یہ کہے گا حاجی صاحب یار ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں، وہ ایسے چیٹر ہوتے ہیں اور وہ مطلب 420 کرتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں. رومالیوں اعلیٰ رکھیں گے، اتنی داڑھی بڑی ہوگی، ہوں گے پورے پھڈے باز. ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں، مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اچھا کر دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمارا باطن اور ظاہر اللہ کرے کہ درست ہو جائے. یہ ہمارا درست نہیں ہے، ہم اندر کچھ ہیں باہر کچھ ہیں، ایک ہو جائے. کیا بات ہے. تو بہرحال یہ کہ معاملہ ایسا پیچیدہ ہے کہ گھر میں جیسے کندھا مار لگ گیا یا وہ کچھ جھاڑ دیا، غصے میں آ کر بے جا جھاڑ دیا، ہاتھ اٹھا کے رکھ دیا اور اس کا شرعن حق نہیں بنتا تھا مارنے کا، ایسی صورت میں یہ ظلم ہے اور یہ بندے کا حق تلف کرنا ہے اور اس سے معافی مانگ کر دنیا میں راضی کرنا پڑے گا. چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیوی ہے. ماں سے معافی مانگ لیتا آدمی، باپ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، بیٹی سے معافی مانگتے ہوئے جھجکتا ہے، اور بیوی سے تو جان نکلتی کہ میں اس سے کیسے معافی مانگوں. تو شیطان بھی کان میں بولتا دیکھ معافی مانگے گا تیرے سر پہ سوار ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں معافیاں مانگتا ہوں، میرے سر پہ سوار نہیں ہے. شیطان کے وسوسے سر پہ سوار ہو جائے گی، چڑھ جائے گی، چھڑ جائے گی، سمجھے، یہ تجھے قابو میں کر لے گی. اس کے باپ کی طاقت ہے یار، قابو میں کر لے گی. مرد کس کا یار، مرد کس بات کا کہ بیوی قابو میں کر لے، لگام ڈال دے اپنے کو یار. اور کیا متاثر ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے. میں آپ کو اس کی اپنی مثال دیتا ہوں کہ جیسے جہیز ہے یہ بیوی کا ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا. اب ہم نے مجھے جہیز ملا تو اب میرا جو زندگی کا انداز ہے وہ بہرحال ایک اپنا انداز ہے کہ میری عادت بہت زمانے سے چٹائی پر سونے کی ہے. تو اب شادی ہوئی تو جہیز میں پلنگ ملا، دعوت اسلامی بنی نہیں تھی اس وقت، پلنگ ملا. اب وہ پلنگ پر سونے کی میری عادت نہیں، تو خیر وہ ہم نے جو بھی ہے، پہلی رات تو میں نے پلنگ پہ گزار دی، پھر اس کے بعد میں دوسری رات سے چٹائی پر آ گیا اپنی. اچھا خیر،
تو پلنگ کے یوں بارہا ادھر ادھر سفر میں سونے کا اتفاق ہوا، پلنگ میں کسی کے گھر پہ گئے تو پلنگ بچھی ہوئے سو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرا معمول نہیں ہے پلنگ پہ سونے کا۔ اور خیر وہ پلنگ بھی گر گیا، وہ آہستہ 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 وہ کیا بولتے ہیں، کاندھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں یار، اس پہ چیزیں رکھ دی اور اس کے نیچے چیزیں رکھ دی، اور وہ آخر کار اب جو بھی اس کا ہوا بہت برا حشر ہوا بیچاری کا۔ اس طرح صوفوں کا بھی تیسا جیسا حشر ہوا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی پلنگ نہیں ہے، تو اب جہیز کا اور سامان، تو میں نے مختلف اوقات میں معافی مانگی کہ میں نے کوئی جہیز کے معاملے میں کوتاہی کر دی ہو یا اس طرح کر دیا ہو۔ تو ایک بار جب معافی مانگی تو مجھے کہا کہ اب کتنی بار معافی مانگیں گے آپ؟ میں نے کہہ تو دیا کہ میں نے معاف کیا۔ یہ میں اپنی کوالٹی بتا رہا ہوں، مجھے بس وہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ معاف نہیں ہوا